بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے ناظرین، آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مراقبہ۔ پیارے ناظرین، مراقبہ کیا ہے؟ روحانی لائن پر آنے والے پرسن کے لیے مراقبہ کیوں ضروری ہے؟ مراقبہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ صوفی ازم میں مراقبہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ مراقبہ کی کتنی اقسام ہیں؟ مراقبہ کے کیا فوائد ہیں؟ اور مراقبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور مراقبہ کی کامیابی کے لیے خاص راز کیا ہے؟ تو پیارے ناظرین، میں انشاءاللہ اپنے روحانی مرشد کے فیض سے مراقبہ کے ان تمام موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ناظرین، جائے کہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مگر روحانی لائن پر آنے والے ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے مراقبہ کے متعلق جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ روحانی لائن پر آنے والا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مراقبہ کے متعلق اگر یہ باتیں نہیں جانتا تو سمجھ لو کہ روحانیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ مراقبہ روحانی ترقی کا لازمی جز ہے۔ اس لیے میری اس ویڈیو کو پورا سنیں، بلکہ بار بار سنیں۔ یقین مانیے، آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو مراقبہ کے متعلق آپ کو نت نئے معنی اخذ ہوں گے۔ تو ناظرین، جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل معرفت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی اسی وقت سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع آپ کو ہو سکے۔ تو معرفت ٹی وی کے ناظرین، جب روحانی شاگرد یا مرید سلوک اللہ یعنی معرفت یا اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو روحانی شاگرد یا مرید کو پہلے ذکر لسانی کرایا جاتا ہے۔ جب روحانی شاگرد ان اذکار کے انوار سے منور ہو جاتا ہے تو ان اذکار کا فیض اور نور مرید کے رگ و ریشے میں سمانا شروع ہو جاتا ہے۔ مرید یا روحانی شاگرد کو اس ذکر کی محویت اور جمعیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روحانیت کی معراج کے لیے مرید یا روحانی شاگرد کو مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، مراقبہ روحانیت کی معراج کا دوسرا قدم ہے۔ اگر روحانیت کی معراج کے لیے ذکر پہلا سبق ہے تو مراقبہ دوسرا سبق ہے۔ ناظرین، مراقبہ اولیاء چشتیہ، اولیاء قادریہ اور اولیاء نقش بندیہ کے بزرگوں سے ایک روحانی مشق ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے مراقبہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، مراقبہ بزرگوں یا ولیوں کی کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا والی ہمارے لیے پہلی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق کے نزول سے پہلے، یعنی جبرائیل آنے سے پہلے، مکہ کی آبادی سے دور
غار حرا میں تشریف لے جا کر مراقبہ ہی فرمایا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، دور رسالت میں صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی مرکز نگاہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ارواح عشق رسول سے رنگین تھیں۔ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل موجود رہنے سے صحابہ اکرام کے اندر تفکر و وجدان کا زاویہ از خود پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے لطائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے نور کی وجہ سے از خود رنگین ہو گئے تھے، اس لیے انہیں کسی دیگر محنت کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بود سے بدل گیا اور سرچشمہ روحانیت کی فیض رسانی ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ دین کا باطنی وصف یعنی تفکر ذہنوں سے مٹنے لگا اور دین صرف رسوم اور ظاہری اعمال کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر بعد میں آنے والے اولیاء اللہ اور صوفیاء نے مذہب کی روحانی غرض و غایت کو اجاگر کیا اور دین کے باطنی روحانی پہلو کی ترتیب و تدوین کرتے ہوئے ضابطے بنائے۔ اس کوشش کا مقصد ذکر کے ساتھ ساتھ فکر کی راہ کو بھی شامل حال کرنا تھا۔ چنانچہ فکر کی عملی شکل و صورت کو مراقبہ کہا گیا، جس کے معنی غور کرنا یا کسی چیز پر کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ تو ناظرین، موجودہ دور میں مراقبہ کو انگریزی لفظ میڈیٹیشن سے مترادف تعبیر کیا جاتا ہے۔ انگریزی لفظ میڈیٹیشن کا مطلب غور و فکر کرنا ہے۔ میڈیٹیشن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو غور سے دیکھیں اور اس پر غور سے توجہ کریں، دھیان دیں یا اس کا تصور کریں، جیسا کہ نقطہ بینی، سایہ بینی، دائرہ بینی، شمع بینی، یا پھر آنکھیں بند کر کے سرسبز باغ کا تصور کرنا، نیلے آسمان کا تصور کرنا، باغات کا تصور کرنا وغیرہ۔ اس انگریزی طرز کے میڈیٹیشن سے عام طور پر ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم اور ہمزاد کو قابو کرنے وغیرہ کے علوم سکھائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس طریقہ میڈیٹیشن سے عام طور پر لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں، بلکہ طرح طرح کی رجتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ان سے ہمزاد تو قابو نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمزاد کے ضرور قابو آ جاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، انگریزی لفظ میڈیٹیشن کے مقابلہ میں مراقبہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے، جس کا مفہوم فیض کا انتظار کرنا ہے۔ مراقبہ کے لغوی معنی دل کو حق تعالیٰ کے ساتھ حاضر رکھنا اور قلب کو حضوری حق میں ایسا رکھنا کہ خطرات کی دوئی اور خود ہی نہ آنے پائے، اللہ کے ماسوا کو چھوڑ کر محض اللہ کی ہی طرف دل لگانا، فکر آلودہ سے دور ہو کر
فکر خالص کا حصول مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبہ عربی لفظ راقبہ سے اخذ ہے، جس کے معنی دیکھنے، توجہ دینے کے ہیں، اور اس سے اردو لفظ راقب اور رقیب کے الفاظ بھی ماخوذ کیے جاتے ہیں۔ مراقبہ کا لفظ اصل الکلمہ کے اعتبار سے اپنے ذہن کی گہرائیوں میں دیکھنے یا اپنی عقل کو دیکھنے کے قابل بنانے کے مقصد میں لیا جاتا ہے۔ یعنی مراقبہ انسان کی اپنی خودی، سیلف یا ذات میں گہرائی کی طرف ایک سفر ہے، جس سے انسان اپنے اندر باطن میں اپنا اصلی گھر یا مقام تلاش کر لیتا ہے۔ اویئرنیس آف سیلف کی طرف قدم بڑھانا ہے، جیسا کہ فرمان مبارک ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور قرآن پاک میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو پیارے ناظرین، مراقبہ ایک دلی اور حقیقی عبادت ہے۔ مراقبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک عاشقانہ عمل ہے۔ روحانی شاگرد کسی اسم الہی یا آیت مبارکہ کے معنی و مفہوم کو عشق کی حد تک روحانی استاد کی نگرانی میں اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ مراقبہ میں شاگرد کو روحانی استاد یا مرشد کی روحانیت کی معیت ساتھ رہتی ہے، جس سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہتا ہے، اور شاگرد کا روحانی جسم چارج ہو کر روحانیت کی معراج کی طرف قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ جبکہ میڈیٹیشن میں استاد کی روحانیت کی معیت ساتھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہر وقت نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، یاد رکھیں، روحانیت ایک باطنی علم ہے، نظر نہ آنے والی دنیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کی بجائے کسی بہتر عملی روحانی استاد یا مرشد کی رہنمائی میں اس طرح کی پریکٹس کیا کریں۔ کسی قابل اور عملی روحانی شخص کو اپنا دل سے استاد مان لیں۔ یقین مانیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، روحانیت میں آئے دن ترقی ہوگی، اور بغیر استاد کے طرح طرح کی رجتیں ہو جائیں گی اور ساری عمر سنبھل نہ پاؤ گے۔ معرفت ٹی وی کے ذریعے میرا کام آپ کو حقیقی اور عملی معلومات فراہم کرنا ہے۔ عمل کرنا آپ کی اپنی ثوابدید ہے۔ تو پیارے ناظرین، مراقبہ مادی دنیا سے تعلق توڑ کر روحانی دنیا سے رابطے کا ذریعہ ہے، یعنی ذہنی تفکر اور کنسنٹریٹ مراقبہ ہے۔ پیارے ناظرین، مختصر طور پر مراقبہ دراصل ایک خیال میں ہی بے خیال ہو جانے کا نام ہے۔ تو پیارے ناظرین، روحانی، نفسیاتی اور طبی اعتبار سے مراقبہ کے بے شمار فوائد ہیں۔
मसलन मुराकबा से ज़हनी इंतशार ख़त्म होकर यकसुई हासिल होती है। मुराकबा करने वाला ज़हनी और नफ्सियाती उलझनों और पेचीदगियों से महफूज रहता है। मुराकबा से सुकून और अत्मीनाने कल्ब हासिल होता है। मनफी ख्यालात और मनफी रुझानात को कंट्रोल हासिल होता है। इंसान इस काबिल हो जाता है कि ज़िंदगी के मामलात में बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सके। मुराकबा से अमराज से शफायाबी हासिल की जा सकती है। मुराकबा रूहानी तरक्की का लाजमी जुज़्व है। मुराकबा से मावराई और रूहानी सलाहियतें बेदार की जा सकती हैं। मुराकबा रूहानी परवाज़ का ज़रिया है। मुराकबा से बातनी निगाह खुल जाती है। मुराकबा से कश्फ़ो अलहाम का दरवाज़ा खुल जाता है। मुराकबा से जिस्म मसाली को कुव्वत हासिल होती है और जिस्म मसाली मुतहरक हो जाता है। स्पिरिचुअल जर्नी हासिल होती है। मुराकबा से लताइफ रोशन होते हैं। लताइफ रूहानी अजसाम हैं। इन रूहानी अजसाम को मुराकबा से ही मुतहरक किया जा सकता है। मुराकबा से अंबिया व औलिया की अरवाह से फैज़ हासिल किया जा सकता है। मुराकबा आलम नासूत से मलकूत और मलकूत से जबरूत और जबरूत से लाहूत और लाहूत से माहूत और माहूत से हाहूत तक का सफ़र किया जा सकता है। और मुराकबा अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। तो प्यारे नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि मुराकबा सुन्नत रसूल है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक के नुज़ूल से पहले गारे हिरा में एक ख़ास नशिस्त लेकर मुराकबा फरमाया करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया व सालिहीन भी अपनी रूहानी तरक्की और कुर्बे खुदावंदी के लिए जंगलों में, बियाबानों में, पहाड़ों में, गारों में और मज़ारों पर तन्हाई में बैठकर सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए मुराकबात करते आए हैं। जैसे सखी जिंदा पीर हयातुल मीर की दुनिया में हज़ारों बैठके हैं। हज़रत बरी इमाम सरकार इस्लामाबाद के बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर एक गार में कई अरसा तक मुराकब रहे। औलियाए चिश्तिया खुसूसन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, गरीब नवाज हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी, हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, हज़रत अहमद अब्दुल हक रदौलवी जैसी अजीमुल मर्तबत हस्तियों की दुनिया में जगह जगह चिल्लागाहें हैं, बैठके हैं। मेरे रूहानी मुर्शद हज़रत बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अटक, फतेह जंग और कोहोटा के पहाड़ों और जंगलों में कई कई साल मुराकब रहे। बल्कि मेरे बाबा जी कल्यामी अपने रूहानी मुर्शद हज़रत ख्वाजा हाफिज मोहम्मद शरीफ खां कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस के सामने कल्याम शरीफ में कई साल तक मुराकब रहे। और कल्याम शरीफ में आपकी वो चिल्लागाह, आपकी वो बैठक,
آج بھی زندہ ثبوت موجود ہے۔ تو پیارے ناظرین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کی ہستیاں جہاں جہاں بھی مراقب رہیں، چے جائے کہ ان ولیوں کے مزارات دوسری جگہوں پر ہیں، مگر پھر بھی اولیاء اللہ کی چلا گاہوں پر اور بیٹھکوں پر اللہ رب العزت کی رحمت و برکت اور تجلیات کی بارش برستی رہتی ہے، اور مخلوق خدا جوق در جوق حاضر ہو کر فیض یاب ہو رہی ہے اور تا قیامت مستفیض ہوتی رہے گی۔ تو پیارے ناظرین، اب میں آپ کو مراقبہ کرنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم مراقبہ کے لیے جگہ کا تعین کریں گے۔ مراقبہ پہاڑوں پر بھی کیا جا سکتا ہے، باغوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، جنگلوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور کسی ولی اللہ کے مزار پر بھی کیا جا سکتا ہے، اور مراقبہ اپنے گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ الغرض مراقبہ کے لیے جس جگہ کی سہولت میسر ہو اس جگہ کا انتخاب کر لیں۔ پیارے ناظرین، الحمدللہ میں نے مراقبہ کی مشق باغوں میں بھی کی ہے، جنگلوں میں بھی کی ہے، اور دریاؤں میں بھی کی ہے۔ اور یہ تصویر جو میری آپ دیکھیں گے یہ آج سے 10 سال پہلے کی ہے۔ اور مراقبہ کی مشق میں نے پہاڑوں پر بھی کی ہے، برفوں میں بیٹھ کر بھی کی ہے، اور یہ میری تصویر کم از کم 4 سال پرانی ہوگی۔ جو کہ پہلے والی تھی دریا والی، وہ 10 سال پرانی ہے۔ اور مراقبہ میں نے مزارات پر بھی کیا ہے اور اپنے گھر میں بھی کیا ہے۔ مراقبہ کرنے کا جو مزہ اور لطف مجھے میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر آیا، یا پھر طریقت کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، جن کا مزار اقصد ایران مشہد میں ہے، کہ روضہ اقدس پر جو مزہ آیا وہ کہیں نہیں آیا۔ ناظرین، حضرت امام علی رضا علیہ السلام فیض کا بہتا چشمہ ہے۔ تو بہرحال اگر مزار شریف پر مراقبہ آپ نے کرنا ہو تو قبر مبارک کے مغرب کی طرف بیٹھ جائے اور اپنا چہرہ قبر مبارک کی طرف کر لیں، اور شرائط کے مطابق مراقبہ کریں۔ تو پیارے ناظرین، اگر مراقبہ گھر میں کرنا ہو تو کمرے میں تنہائی ہو، کمرے میں شور نہ ہو۔ اگر کوئی کھڑکی روشن دان ہو تو وہ کھلے رکھیں، کمرے میں زیادہ روشنی نہ ہو اور کمرے میں گھپ اندھیرا بھی نہ ہو، بلکہ کمرے میں اتنی روشنی ہو جتنی 0 واٹ کے بلب کی ہوتی ہے۔ کوئی اچھی سی خوشبو کمرے میں سلگا لے، بہتر ہے لوبان سلگا لے، یا پھر جو بھی اچھی خوشبو میسر آئے وہ استعمال کرے۔ تو پیارے ناظرین، مراقبہ کے لیے کئی نشستیں لی جا سکتی ہیں، یعنی مراقبہ کے لیے بیٹھنے کے کئی طریقے ہیں، مگر ابتدائی طور پر آپ دو زانوں ہو کر، یعنی نماز میں تہجد والی نشست لیں، یا مربع بیٹھنے جس کو چوکڑی مار کر بیٹھنا یا آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، اور اگر کوئی بیماری یا معذوری ہو تو کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ مگر جیسی بھی صورت میں
मुराकबा की नशिस्त ले, आप अकड़ों बैठें, यानी आपकी कमर सीधी हो, खम ना हो। मुराकबा के लिए बेहतरीन नशिस्त मरबा बैठना है, यानी आलती पालती या चौकड़ी मारकर बैठना है, जिसमें मुराकबा करने वाला ज़्यादा देर तक आसानी से बैठ सकता है। चौकड़ी मारने का बेहतरीन तरीका यह है कि बैठकर आप अपनी बाएं टांग नीचे रखें। अगर कैमरा थोड़ा सा नीचे किया जाए तो मैं इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो नाज़रीन, ये जो बाएं टांग है, इस बाएं टांग को नीचे रखना है, ऐसे नीचे लटा ले और उसके ऊपर ये आपने पाँव रखना है। ये जो घुटना है, हमारा जो बायां घुटना है, इसके अंदर जो खम आता है, इस खम के अंदर हमने अपने इस पाँव का जो अंगूठा है इसको दबा के रखना है। अब यहां पर नाजरीन, ये जो हमारी नीचे पिंडली का ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये जो खम है, खम के अंदर यहां पर एक रग होती है, इसको रगे की मांस कहते हैं, और इस रग का ताल्लुक हमारे दिल के साथ है। और जब हम बैठेंगे तो इस रग को हमने दबा के रखना है अपने दाएं पांव के अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली से। जैसा कि मैं आपको नाज़रीन बताता हूं कि ये हम इसको नीचे बायां घुटना कर लिया, बाएं टांग हमने नीचे कर ली और उसके ऊपर फिर हमने इस खम के अंदर, घुटने के खम के अंदर हमने अपना दायां पांव रख दिया और दाएं पांव का अंगूठा और उसके साथ वाली जो शहादत की उंगली है, इन दोनों के साथ हमने उस जगह को, मांस को दबा कर रखना है। जब हम इस मांस को दबा कर रखेंगे तो फिर जब हम मुराकबा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता यहां पर दबाव पड़ने की वजह से जो है दिल के अंदर हरारत पैदा होगी। तो ये नाजरीन, ये बैठने का तरीका है चौकड़ी मारकर बैठने का। तो प्यारे नाजरीन, जब हम ये नशिस्त लेकर बैठ जाएंगे और जो जो हम मुराकबा में वक्त देंगे, तो इस नशिस्त के साथ जब हम बैठे होंगे तो दिल में हरारत पैदा होगी। दिल में हरारत पैदा होने से इश्क पैदा होता है, और नाजरीन, मुराकबा में इश्क ही मकसूद है। और इश्क क्या है? इश्क अल्लाह है। नाजरीन, ये एक खास रूहानी राज था जो मैंने आपको खोल दिया है। तो प्यारे नाजरीन, मुराकबा शुरू करने से पहले अगर अपने रूटीन के वज़ाइफ की तस्बीह कर लें तो इन वज़ाइफ का नूर भी आपकी मुराकबा में कामयाबी का बाइस बन जाएगा। तो मुराकबा करने से पहले चंद बार सांस की मश्क करें। और नाजरीन, सांस की मश्क करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अपने बाएं अंगूठे से अपने बाएं नाक का सुराख बंद कर लें और दाएं नाक के सुराख से, दाएं नथने से सांस को आहिस्ता आहिस्ता खींचें। जब आपका हवा से पेट भर जाए तो थोड़ा वक्फा देकर फिर इस सांस को बाएं नाक के सुराख से खारिज करना है, जिसका तरीका यह है यानी मैंने सांस को अपने नाए नथने से अंदर खींचा और बाएं नथने से सांस को बाहर खारिज कर दिया। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि अपने दोनों नथनों से, नाक के दोनों सराखों से सांस अंदर खींचनी है और उसके बाद फिर अपने मुंह के ज़रिए बाहर खारिज कर देनी। उसका तरीका ये है।
یعنی سانس کو ناک کے نتھنوں سے اپنے اندر کھینچا اور اپنے منہ کے ذریعے سانس کو باہر خارج کر دیا. لیکن ان دونوں میں جو اچھا طریقہ ہے سانس کھینچنے کا، سانس کی مشق کا، وہ دائیں ناک سے آپ کھینچیں اور بائیں سے خارج کر دیں. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اور ناظرین، مراقبہ کرنے سے پہلے روئی کے 2 پیس لے کر گول کر لیں اور انہیں پانی سے گیلا کر لیں، ہلکا گیلا کر لیں، اور انہیں پانی سے ہلکا گیلا کر لیں، اور پسی ہوئی کالی مرچ ان کے ساتھ لگا کر اپنے دونوں کانوں کے اندر اس روئی کو ٹھونس لیں تاکہ ماحول کا شور اور آوازیں آپ کو نہ آ سکے. بہرحال پھر آپ مراقبہ کے لیے کوئی بھی ایزی نشست لے لیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں اتنی زیادہ بند نہ کریں کہ آنکھوں پر بوجھ پڑے، اور نہ ہی اتنی کم بند کریں کہ کچھ نظر آ رہا ہو. بس آنکھیں نارمل صورت میں بند کریں. اپنی باطنی نظر اپنی دونوں ابروؤں کے درمیان رکھیں، ناک کی جڑ کے ذرا اوپر، پیشانی کے سامنے رکھیں. یعنی اپنی باطنی نظر کو اس جگہ پہ رکھنا ہے، یہ ناک کی جڑ اور یہ دونوں ابروں کے درمیان یہ والی جگہ، اس جگہ پر آپ نے اپنی باطنی نگاہ رکھنی ہے. اور ناظرین، اور آپ نے اس انداز میں بیٹھ جانا ہے. یعنی آپ کی کمر بھی سیدھی ہے، آنکھیں نارمل بند ہیں، اور آپ نے اپنی باطنی نظر کو اس جگہ پہ رکھنا. تو پیارے ناظرین، مراقبہ کرنے کا بہترین وقت عصر سے مغرب کا درمیانی ٹائم ہے، یا پھر تہجد کا بہترین وقت ہے، مگر کسی دوسرے وقت بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین، مراقبے کا شروع میں دورانیہ 15 منٹ تک ہونا چاہیے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ روزانہ 1 منٹ کا اضافہ دورانیے میں کیا جا سکتا ہے. پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، قابل برداشت وقت کی حد تک ہی مراقبہ کرنا چاہیے. جب جوش و جذبہ ماند پڑنے لگے تو مراقبہ ختم کر دینا چاہیے. مراقبہ کرنے کے دوران ادھر ادھر کے بہت سارے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی آنے والے خیال کی طرف توجہ اور دھیان ہی نہ دیں. ہر نئے خیال کو نظر انداز کر دیں. اگر آپ ان خیالات کو قوت سے دفع کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ خیالات شدت سے آئیں گے. بس آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، ادھر دھیان ہی نہ کریں، صرف اور صرف اپنے مقصد کی طرف توجہ رکھیں. یعنی اپنے مراقبہ کے مقصد میں ہی بے خیال ہو جائیں. مراقبہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ مراقبہ کسی روحانی استاد یا مرشد کی نگرانی میں کریں، کیونکہ دوران مراقبہ روحانی استاد یا مرشد کی روحانیت کا عکس آپ کی ذات میں جذب ہو جائے گا، اور روحانی استاد کی روحانیت سے آپ کا ماحول پر نور ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی استاد کی روحانیت سے آپ فیض یاب بھی ہوں گے اور مراقبہ میں یقینی کامیابی ہوگی. بصورت دیگر بغیر روحانی استاد کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. ناظرین، مراقبہ کے دوران آپ اپنے مقصد کی کامیابی کا پختہ یقین رکھیں.
یا کسی اسم مبارک یا کسی آیت مبارکہ کے معنی و مفہوم کے خیال میں بے خیال ہو جائیں اور اللہ کے نور، اللہ کی رحمت اور فیض کا انتظار کریں۔ پیارے ناظرین، اولیاء چشتیہ نے مراقبہ کی 36 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ تمام سلاسل طریقت اپنے روحانی شاگردوں اور مریدوں کو اپنے اپنے سلسلہ کے مطابق رائج مراقبات کی خصوصی تلقین کرتے ہیں۔ مراقبہ فنا، مراقبہ معیت، مراقبہ تصور شیخ، مراقبہ نور، مراقبہ توحید صفاتی، مراقبہ توحید ذاتی، مراقبہ لطائف، مراقبہ حقیقت قرآن، مراقبہ حقیقت صلاۃ اور مراقبہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ مراقبات کی مشہور اقسام ہیں۔ بیماریاں اور بد اثرات کے خاتمے کے لیے بھی مراقبہ کیا جاتا ہے۔ ایک روحانی استاد اپنے روحانی شاگرد کی استعداد اور اہلیت کے مطابق اسے مراقبہ تجویز کرتا ہے۔ ناظرین، ان سب مراقبات کے لیے کسی کامل اور عملی روحانی استاد یا مرشد کی نگرانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور ناظرین، یہ سب آج کل کے نسل در نسل مزاروں پر قابض بے عمل پیروں کے بس کا کام نہیں۔ ایک تو انہیں کچھ آتا جاتا نہیں، انتہائی جاہل اور بے عمل ہے، اور دوسرا آپ مفت میں ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور انہیں نذرانے دیتے ہیں۔ ناظرین، ویسے وہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ روحانی ترقی کر کے ان کے مقابل کھڑے ہو جائیں کہ آپ نسل در نسل قیامت تک ان کے مرید رہیں اور وہ نسل در نسل قیامت تک آپ کے پیر رہیں۔ اور پیارے ناظرین، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے جب آپ اپنی محنت کر کے کسی نہ کسی دن روحانیت میں ان سے آگے نکل گئے تو سب سے زیادہ تکلیف انہی مزاروں پر بیٹھے ہوئے نام نہاد پیروں اور مجاوروں کو ہوگی، اور مفت میں آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ لہذا ناظرین، روحانی استاد یا مرشد منتخب کرتے ہوئے کسی قابل اور باعمل روحانی تعلیم یافتہ پرخلوص روحانی استاد کا انتخاب کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کے روحانی تجربات سے آپ کو مستفیض کر کے جلد روحانی ترقی پر گامزن کر دے۔ اور پیارے ناظرین، مراقبہ میں کامیابی کا ایک خاص راز یہ بھی ہے کہ آپ جس بھی نوعیت کا مراقبہ کر رہے ہوں، مراقبہ کرنے کے ٹائم کے علاوہ بھی اگر آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور سوتے لیٹتے وہی تصور و خیال رکھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ بلکہ پیارے ناظرین، مراقبہ کے مقصد کے مفہوم کو آپ اپنے اوپر ہر وقت طاری رکھیں اور کامیابی یقینی ہے۔ پیارے ناظرین، ایسے خفیہ رازوں سے پردہ اٹھانا اور اتنی زیادہ تفصیل سے ہر پہلو پر بات کرنا معرفت ٹی وی کے ذریعے
یہ میرا ہی کام ہے، ورنہ آج کی تاریخ میں پورے سوشل میڈیا پر دیکھ لے، مجھ جیسا اس موضوع پر پہلے کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا۔ پیارے ناظرین، مجھ میں یہ تکبر و غرور، فخر اور علمی برتری نہیں۔ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مجھ پر یہ احسان عظیم ہے کہ وہ اپنی روحانیت کے فیض سے ایسی باتیں میرے دل میں ڈالتے رہتے ہیں، اور میں معرفت ٹی وی کے ذریعے وہ بلا بخل آپ کو بیان کرتے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، اور اگر پہلے سے آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والی قیمتی روحانی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جلد روحانی ترقی عطا فرما کر اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔